یہ منہ اور مسور کی دال۔ 1857 میں مغلیہ سلطنت کے مکمل خاتمے کے بعد مغل دربار، شاہی قلعہ اور شاہی محلات سب اجڑ گئے۔ یہاں رہنے والوں پر جو گزری وہ المناک و دلخراش حالات تاریخ کا حصہ ہے۔ شاہی محلات کے تمام ملازمین بیکار اور بے روزگار ہو کر تلاش معاش کے لیے در بدر بھٹکنے لگے۔ ان میں ایک شاہی باورچی غلام رسول بھی تھا جو کھانا بنانے کا ماہر اور اپنے فن میں اپنی پہچان رکھتا تھا، لیکن دہلی میں کوئی ایسا صاحب ذوق نہیں رہا تھا جو اس کے فن کی قدردانی کرتا اور اسے اپنے یہاں ملازم رکھ لیتا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، اور بقول آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کے حالت یہ تھی کہ جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ تو قابل دار ہے۔ مرزا غالب بھی تختہ دار پر چڑھنے سے بال بال بچے۔ انہوں نے خود اپنے دوست نواب شیفتہ کو بتایا کہ انہیں جب انگریز کرنل کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے سوال کیا، تم کون؟ میں شاعر ہوں، مرزا غالب نے جواب دیا۔ میرا مطلب تم ہندو یا مسلمان؟ کرنل نے سوال کیا۔ آدھا مسلمان۔ آدھا کیوں؟ شراب پی لیتا ہوں لیکن سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ مرزا غالب نے نواب شیفتہ کو بتایا۔ میرے اس جواب پر کمبخت کو ہنسی آ گئی اور ہنستے ہنستے اس نے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اشارہ کر دیا اور میری جان چھوٹ گئی۔ اگر وہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا اشارہ کر دیتا تو میں بھی کسی درخت پر مردہ لٹکا ہوا آپ کو ملتا جیسے اور وہاں لٹکے ہوئے تھے۔ غلام رسول روزگار کی تلاش میں دہلی سے نکل کر ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ آخر کار پھرتا پھراتا وہ مشرقی پنجاب کے ایک قصبے بلاسپور جا پہنچا۔ وہاں ایک بڑے مسلمان زمیندار رہتے تھے جو بہت سے گاؤں کے مالک تھے اور کھانے پینے کے شوقین تھے۔ غلام رسول نے سوچا کہ یہاں اس کی دال گل جائے گی۔ وہ زمیندار صاحب کی حویلی پہنچا اور آداب و سلام کے بعد آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیا کیا پکا لیتے ہو؟ زمیندار صاحب نے سوال کیا۔ جو آپ کھانا پسند فرمائیں گے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی خاص چیز؟ زمیندار صاحب بولے، میرا پکایا ہوا ہر کھانا ہر چیز خاص ہوتی ہے، میں آخر شاہی باورچی رہا ہوں۔ پھر بھی کوئی خاص چیز؟ میں مسور کی دال ایسی پکا سکتا ہوں کہ آپ لب یہ کیا؟ زمیندار صاحب نے سوال کیا۔ میں نے مسور کی دال میں 2 اشرفیوں کا بھگار دیا ہے، یہ آپ مجھے دے دیجئے۔ غلام رسول بولا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے 2 اشرفیوں کا بھگار دیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
जमींदार साहब हैरत से बोले, आइए मेरे साथ बावर्ची खाने में। गुलाम रसूल बोला। जमींदार साहब गुलाम रसूल के साथ बावर्ची खाने में आए। वहाँ चूल्हे पर स्याह रंग की अशरफियाँ रखी थीं, जिन पर मोहर और वजन वगैरह अभी तक नुमाया थे। उन्हें जमींदार साहब को दिखाते हुए उसने कहा कि मैंने इन अशरफियों का दाल में बघार दिया है। जमींदार ने उनको हाथ लगाया तो वो चूर चूर होकर सफूफ में तब्दील हो गई। इन्हें तुमने किस तरह जलाया? यही तो फन है जनाब, गुलाम रसूल ने जवाब दिया। लेकिन मेरे पास तो सोने की अशरफियाँ नहीं है, जमींदार साहब बोले। तो उनकी रकम, मेरा मतलब है कीमत दे दीजिए, मेरे पास ये आखिरी अशरफियाँ बची थीं, गुलाम रसूल ने कहा। जमींदार साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, आओ मेरे साथ। वो गुलाम रसूल को लेकर अपनी बैठक में आए, मेज की दराज से रकम निकाली और इसे देते हुए बोले, तुम बावर्ची तो कमाल के हो, लेकिन बहुत महंगे हो, मैं तुम्हें अपनी मुलाजमत में नहीं रख सकता। गुलाम रसूल ने रकम जेब में रखी, जमींदार साहब को सलाम किया और ये कहते हुए रुखसत हो गया कि ये मुंह और मसूर की दाल।